الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لاکھوں بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کروڑہا بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ اصل میں ول پاور کی کمی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں ول پاور کے معنی آپ کو کبھی کسی نے صحیح طریقے سے نہیں بتائے۔ آج آپ کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ول پاور کی ہیں۔ ول پاور کے میننگ آپ کو صحیح کسی نے نہیں بتائے۔ ول پاور ہوتا ہے بچے ارادے کی طاقت۔ کیا راستہ ہوتا ہے؟ ارادے کی طاقت۔ آپ کی پوری زندگی ول پاور پر منحصر ہے۔ آپ کے اندر ول پاور کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کوئی کام اچھے طریقے سے نہیں کر پا رہے، اور آپ کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر ول پاور کی کمی ہے۔ آپ نالائق ہو، آپ کے نمبر کم آ رہے ہیں، آپ کلاس میں اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ پا رہے، اٹس مین آپ کے اندر ول پاور کی کمی ہے، کسی نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ آپ نالائق نہیں ہیں، دنیا میں کوئی شخص بھی آیا ہے وہ نالائق نہیں ہے۔ ایکول ذہن لے کر دنیا میں بچے آتے ہیں، ان کے اندر ول پاور کی کمی، اپنی جو قوت ارادی ہے اس کا استعمال کرنا ہی نہیں آپ کو آتا۔ اس سے پہلے کہ آپ قوت ارادی کا استعمال کریں آپ پہلے ہی ہار مان جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کیمسٹری، مامے نے کہا تھا، پھپھو نے کہا تھا، تائے نے کہا تھا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھی نہیں، لیکچر لیا نہیں، آپ کو کیسے پتا مشکل ہے؟ پھپھو نے کہا تھا، بڑے بھائی نے کہا تھا، 9th میں جاؤ گے نا کیمسٹری پڑھو گے تو پتا چلے گا تم کتنے لائق ہو۔ آپ کی ول پاور کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا۔ آپ کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہو دنیا کا ہر کام۔ رات کو میں سپورٹس دیکھ رہا تھا نیوز، اس بندے نے سپورٹس سائیکل وہ ون کیا ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہیں، سائیکل چلا کے اس نے بازی جیتی ہے۔ اٹس مین ول پاور اس کے دماغ میں پہلے ڈالا گیا ہے کہ تو جیتے گا۔ جس بندے کو کہہ دینا کہ تو جیتے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ بندہ ہار جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تو نے کیا پڑھنا ہے، تو نے یہ کام نہیں کرنا۔ ول پاور لوز کر دیتے ہیں ہم لوگ بچوں کی۔ ول پاور بچے کی اگر مضبوط ہے، پرفیکٹ ہے، وہ بندہ کبھی دنیا کی گیم نہیں ہارتا۔ سب سے پہلے میں لیتا ہوں روزہ۔ کیا لیتا ہوں؟ یہ پوری کی پوری ول پاور ہے۔ ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں یہ بچہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، ہم ول پاور کو لوز کر رہے ہیں، اسے ول پاور دے ہی نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں باپ رکھتا ہے، ساری زندگی اس نے رکھے، ماں بڑی اچھی ہے، نیک صالح عورت ہے، یہ بچہ رکھے گا؟ بچے کو شعور دیا روزہ یہ ہے، تمام دنیا کی خواہشات جو تو کھانے پینے سے پوری کرتا ہے اس سے دور رہنا ہے، بچہ دور رہے گا؟ اس کو وہ روزہ کمپلیٹ کرنے میں ول پاور، یہ ول پاور اس کے اندر دی جاتی ہے، وہ روزہ پورا کر لیتا ہے۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ ول پاور وہ قوت ارادی ہے بیٹا جی جو آپ کو ہر ناکامی کے بعد کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ محمود غزنوی نے تاریخ اسلام پڑھے، 17 حملے کیے برِ صغیر پر، ناکام ہوا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تیمور تنگ ایک بادشاہ گزرا ہے، تیمور تنگ ایک ہمارا بادشاہ گزرا ہے، وہ لنگڑا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لنگڑا تھا۔ اس کی ورزش پتہ کیا تھی؟ وہ سیڑھی چڑھتا تھا، یہ لکڑی کی سیڑھی، ایک من کا دمبا بکرا ایک ہاتھ پر، دوسرے ہاتھ پر وہ سیڑھی چڑھتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جب تک یہ میں کرتا رہوں گا
میری فوج پر میری قوت، طاقت، میری ول پاور قائم اور دائم رہے گی۔ جس دن پتہ چل گیا نا میری فوج کو کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے، انہوں نے اٹھا کر مجھے پھینک دینا ہے۔ وہ اپنی ول پاور کو مضبوط رکھتا تھا۔ بیٹے سیڑھی سے ویسے نہیں چڑھا جاتا، اور ہو بھی لنگڑا بندہ، ایک ٹانگ ہی نہ ہو اور سیڑھی پر چڑھے اور جمپ کر کے وہ چڑھتا تھا، اس کی ورزش میں شامل تھا۔ آپ نے اگر بروسلی کو سنا ہو، کس نے نام بروسلی کا سنا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی اس کی فلمیں دیکھی ہیں؟ اس کی ورزش میں کرنٹ لگانا تھا اپنے آپ کو، وہ بجلی کی تاروں کو پکڑتا تھا، اس کی یہ ول پاور تھی اس کی، وہ اپنے آپ پر اتنا یقین رکھتا تھا، اس کو یہ تھا بجلی کی کیا ضرورت ہے مجھے مارے، تو تاروں کو پکڑتا تھا، جھٹکے لگاتا تھا۔ وہ آپ کو پتا ہے نا یہ جو بلب جلاتے ہیں وہ پنچ کی طاقت سے وہ پریشر دے کے بلب جلاتا تھا، اس کی ورزش میں شامل تھا انسان۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح بیٹے اسکواش کی دنیا میں دیکھیں، پاکستان میں آپ کے جنم دن سے پہلے پاکستان میں ایک اسکواش ایک گیم ہے، اسکواش گیم سنا ہوا ہے نام؟ دنیا میں پاکستان اس کا بادشاہ تھا۔ پہلے جہانگیر خان گزرا، روئے زمین پر وہ ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں جو ان کو ہرا سکے، اس کو جہانگیر خان کو پہلی بار ہرایا تھا اپنے ہی پاکستانی نوجوان نے اور جان شیر خان نے۔ جہانگیر خان کے بعد بادشاہ بنا جان شیر خان، اور جب تک وہ رہا، یعنی کہ 16 ورلڈ کپ کے ساتھ 16 سالوں میں جتنی بھی بیٹے چھوٹے موٹے وہ کپ ہوئے وہ اس نے جیتے ہیں، ون کیے ہیں۔ جس گراؤنڈ میں وہ اتر جاتے تھے فتح یاب ہو کر ہی نکلتے تھے، فتح ان کے قدم چومتی تھی، اٹس مین ول پاور تھی ان کی۔ کراچی ایئرپورٹ پر اترا جان شیر خان، اس نے سامنے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں استقبال کرنے کے لیے، 16واں ورلڈ کپ جیت کر آیا تھا، لگاتار 16واں ورلڈ کپ جیت کر آنا اور پاکستانی قوم کا استقبال نہ کرنا، اس نے ریکٹ پھینک دیا تھا، باڑ میں جاؤ تسی۔ تب سے لے کر آج تک یہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 26-27 سال ہو گئے ہیں، نہ ہمارا کوئی بندہ اسکواش کے سیمی فائنل تک بھی کوئی نہیں پہنچا۔ آ رہی سمجھ؟ کیونکہ ہم نے اس کی ول پاور کو لوز کیا، اس نے ہمت آ رہی، اس نے کہا دفعہ کریں، مجھے اگر قوم کی اگر رہنمائی ملتی رہتی تو وہ مزید کھیلتا۔ وہ آج کل کبھی ٹی وی چینلز پر بھی نہیں دیکھتے، انٹرویو کے لیے بھی نہیں آتا۔ ول پاور تھی تو بیٹا جی قدیر خان نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان لے کر آؤ ذوالفقار علی بھٹو کو، میں آپ کو ایسا ناقابل تسخیر پاکستان دوں گا، دنیا رش کرے گی پاکستان پر۔ اس نے رش کیا، اس کے پاس ول پاور تھی، اس نے پاکستان کو ول پاور دی۔ اوکے بیٹے یاد رکھو، ول پاور انسان کو وہ قوت وہ توانائی دیتی ہے جس کا تصور بھی نہیں ہے آپ کو۔ آپ کی ول پاور کہتی ہے یار میتھ کا یہ کوسچن مشکل ہے، یہ کوسچن مشکل ہے۔ میں وہ جب پڑھاتا تھا نا بی اے کی اسلامیات، شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں آج بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ آپ کے لیے پہلی بار ہے۔ یہ جو معاہدہ کرتے ہیں نا آپس میں لین دین، اور اللہ پاک نے کہا اس کو لکھ لیا کرو، کہا یہ سورہ بقرہ سے بڑی آیت، اتنی بڑی آیت ہے کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ یہ پورا رکوع بن جاتا ہے ایک آیت پر، ایک آیت پر پورا رکوع بنتا ہے۔ اسی طرح یہ نا بہت لمبی آیت ہے، یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے 2 صفحے بنتے ہیں، اگر رکوع نہ ہو، رکوع کے اینڈ پر ایک اور آیت بنتی ہے چھوٹی سی، اس کے بعد رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی آیت، ٹھیک ہے، وہ آیت ہے آپس میں لین دین میں
کہ لکھ لیا کرو، ایک گواہ بنا لیا کرو، قائد بنا لیا کرو، وہ لکھنے لکھانے کے تمام معاملات ہیں یہ بیٹے جب تشریح کروائی جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اس رکوع کی تشریح کرواتا ہے، تشریح ہوتی ہی نہیں ہے، بندے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی لمبی آیت کون تشریح کرے۔ کئی کوسچن میتھ کے آئیں گے جو 2 صفحے پر ہوں گے، آپ نے وہ کوسچن دیکھ کر ہی کہہ دینا ہے بس جی میں نے نہیں کرنا، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں۔ ول پاور کی کمی، دنیا کا کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے بیٹے، کوئی ایسا، وہ سبجیکٹ تھا ہی نہیں، وہ فارمولے تھے ہی نہیں، ان فارمولوں کو انسان نے اپنی ول پاور سے وجود میں لایا۔ وہ فارمولے وجود میں آنا مشکل تھے یا آئے ہوئے کو ایک بار سمجھنا مشکل ہے، ان کو اپلائی کرنا مشکل ہے، یہ آسان ہے نا؟ کیوں؟ ول پاور ہونی چاہیے بیٹے آپ میں۔ کوئی نمیریکل نہیں آ رہا، کوئی کوسچن سمجھ نہیں آ رہا، کوسچن سمجھ نہ آنے کے پیچھے آپ کی ول پاور ہے، آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے یار یہ مشکل ہے، مجھے لگتا ہے آج تو میں گیا چھٹی۔ آپ اٹھتے ہو، عبادات ساری کی ساری بیٹے عبادات آپ کی ول پاور ہے، موج ہی کریں۔ نماز بغیر قوت ارادی کے پڑھی جاتی ہے، ول پاور عشق کے بغیر نہیں ہوتی، کسی چیز کی لگن، کسی چیز کا عشق بیٹے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہو 7:10 پر، بیٹے 7:10 پر آپ اٹھ کر یہاں تو نہیں آئے، اس کے پیچھے آپ کی ول پاور ہے کہ آپ 5 بجے اٹھے ہیں، 6 بجے اٹھے ہیں، تب جا کر یہاں پہنچے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بیٹے؟ ارادہ، اللہ پاک نے اپنے عمل کو بھی ارادہ کہا۔ کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ نے اپنے ارادے کو کہا کن۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے پھر اس ارادے کو کہتا ہے ہو جا، وہ ارادہ جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ چیز بن جاتی ہے۔ ارادہ، ول پاور، سب سے پہلے چیز ہی ارادے کی ہے۔ آپ کے اندر بیٹے ارادوں کی کمی ہے، عبادات آپ پوری نہیں کرتے، نئی نمازیں پوری پڑھتے۔ سب سے چھوٹی نماز فجر کی ہے، اللہ کو پتا تھا کہ بشر ہے، سست ہے، کاہل ہے، اس لیے اللہ صبح کی نماز عشاء کی صبح بھی بنا سکتا تھا۔ پڑھتے جاؤ نفلوں پر نفل، ٹھار نفل۔ کون پڑھتا؟ میں جب بھی میں گیا ہوں، میں نے آج تک نماز سنتے نہیں پڑھی مسجد میں، گھر میں ہی پڑھتا ہوں۔ میں تو پہلے ہی اذان سے بھی پہلے پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے جا کر لوگ کہ وہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلی رکعت بھی چلی گئی، سنتے پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت بھی جا رہی ہے۔ ارادے کی کمزوری، ارادے کی کمزوری اتنی ہے، سنت کو ہم لوگ پہلے لے رہے ہیں، ہم فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو سزا دے کر تو دیکھیں، زندگی میں آپ کی سنتے مس نہیں ہوں گی۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ سنتے مس، یہ کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جماعت جا رہی ہے، آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، سنتیں نہیں پڑھنی، سنتیں پڑھنی ہیں اشراق کے ساتھ۔ سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے تک آپ نے مسجد میں رہنا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ایک دن رہ کر تو دیکھیں، اگلے دن آپ کی آنکھ کھلے گی، تڑپ کر اٹھیں گے کہ میں نے سنتے پڑھنی ہے۔ اور ہم نے بڑا ہی آسان راستہ، بڑا ہی آسان راستہ، میں تو کہتا ہوں مسجد میں ایک بندہ ہونا چاہیے کوڑے مارنے والا، جو بندہ ایسا کرے اسے کوڑے مارنے چاہیے۔ ہم لوگ آسان راستہ چن رہے ہیں، فرضوں کو چھوڑ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں،
تاکہ سنتے پڑھ لیں. اگر فجر کی نماز چلی بھی گئی کوئی بات نہیں, ہم دوبارہ پڑھ لیں گے, خود سے پڑھ لیں گے. یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک ہے, نہیں پتا تو رضا سے پوچھ لیں کتنی بڑی جنگ ہے. تو عبادات بیٹے آپ کی ساری ول پاور ہے. بیٹے ٹائم پر نماز پڑھنا, ٹائم پر وضو کرنا, ٹائم پر تمام معاملات کرنا ول پاور کو جنم لیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے ربانیت, کس کو پتا ہے ربانیت کیا ہے؟ کسی بچی کو پتا ہو, کوئی سو رہی ہے تو, کوئی جاگ رہی ہے تو. ربانیت کسے کہتے ہیں؟ ترک دنیا. کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے مرنا. مرنا نہیں کہتے. ترک دنیا وہ شخص ہے جو شخص بیٹے ول پاور کی جس کے اندر کمی ہے, وہ شخص ترک دنیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ترک دنیا شہروں میں نہیں ہے, گاؤں میں ہے. یہ جو پیر بنے ہوئے نا, پیر مولوی چھرے, یہ ترک دنیا کر لیتے ہیں. چلا کشی کر لینا, جنگل میں چلے جانا, یہ بیٹے ترک دنیا, یہ اسلام میں اس کا تصور بھی کوئی نہیں. اپنی ول پاور کو اتنا مضبوط کرو کہ آپ کو ترک دنیا نہ کرنی پڑے. ترک دنیا نہ کرنی پڑے. دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو جیتنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہ کر آپ نے لوگوں کو جیتا, اعتماد کو جیتا, اللہ کا پیغام پہنچایا. آپ نے ترک دنیا نہیں کی. ترک دنیا بیٹا جی عبادت اور ریاضت کے لیے جنگل میں چلے جانا یہ کمزور شخص کرتا ہے, جس کے اندر ول پاور کی کمی ہو. یہ ترک دنیا گاؤں میں وہ پیر صاحب کرتے ہیں, ان کے اندر 3-4 صفات پائی جاتی ہیں. اس نے زندگی میں شادی نہیں کی ہوتی, وہ شادی کی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتا ہے, اس لیے ول پاور کی کمی ہے. وہ کہے گا بیوی ہے, پھر خود کھا رہا ہوں, بیوی کو بھی کھلانا پڑے گا, چلو دفعہ رائٹ, شادی نہیں کرتے. وہ بچوں کی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے. وہ کس کی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے؟ بچوں کی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتا ہے کہ یار وہ فیسیں دینی پڑیں گی, کپڑے لینے پڑیں گے, ان کی شاپنگ کرنی پڑے گی, پڑھانا پڑے گا, ان کی شادی بیاہ کرنے پڑیں گے. اتنے لمبے جھمیلے میں میں نہیں پڑتا جی, جان چھوڑے. وہ کیا ہے؟ ول پاور کی کمی ہے. وہ گاؤں سے باہر ڈیرا لگا لے گا, اللہ اللہ چھو چھو چھو, پیسے کمائی جاؤ, موج کری جاؤ. بات میں آگی کہ نہیں آگی, سمجھ کے نہیں؟ اب یہ ہے بیٹے کہ ترک دنیا ول پاور کی کمی ہے. جو شخص دنیا میں یہ جو رات کو 2-2 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں, یہ باہر اسکول کے باہر پان کھا رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, نسوار منہ میں ڈال رہے ہیں, بیٹے یہ سارے کے سارے ول پاور کی کمی کے باعث آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں. ول پاور کی اتنی کمی ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا ان سے پوچھیں کیوں, ماں باپ سے پوچھیں کہ بچوں کو کیوں آپ نے اتنی چھوٹ دی ہے, رات 2 بجے باہر گھوم رہے ہیں, وائی؟ جاب نہیں ملتی. جاب کوئی گھر میں آ کر دے گا؟ آپ نے بچے کے اندر ول پاور پیدا کی. بیٹا جی ریڑھی کرائے پر بھی ملتی ہے, اور 2 پیٹیاں وہ فروٹ کی لے آئے, باہر ریڑھی لگا لے, دیہڑی لگا سکتا ہے. وہ ول پاور پیدا کریں, اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں, اس کو روزی روٹی زندہ رہنے کے لیے اسے شعور دیں. یہ ساری چیزیں ول پاور سے آتی ہیں. بات میں آگے کہ نہیں؟ آپ اگر ایک چیز کو دیکھ لیں, آپ کی جو لائف ہے, اس لائف میں ایک چیز کی کمی ہے کہ آپ کو کسی نے کہا ہی نہیں ہے بیٹے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر جانا ہے. چھوٹی عمر میں آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دینی چاہیے. ایک شادی پر میں گیا تھا, مریم نامی بچی ہے, سید فیملی کی ہے. العمر میں جب میں تھا تو وہ اس کا والد لینے آیا رزلٹ اس کا, اور بچی فرسٹ آئی تھی کلاس میں, گریجویشن میں.
اس کا والد رونا شروع ہو گیا، وہ پانی شانی پلایا. میں نے کہا میرے بھائی کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس نے کہا یہ میری بچی ہیرا ہے. اس نے کہا کہ اس کی والدہ تقریباً یہ 7ویں 8ویں کلاس میں تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تب سے لے کر آج تک اس پورے گھر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، یعنی کہ 7ویں 8ویں کلاس سے اس نے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے بچی نے، اور ہر کلاس میں فرسٹ آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب سارے سوئے ہوتے ہیں یہ اٹھی ہوتی ہے. بہن بھائیوں کے کپڑے استری کرنا، ناشتہ تیار کرنا، ان کو تیار کرنا، سب سے پہلے میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، پھر اسے کالج لے کر آتا تھا. اور اسے جلدی جلدی پڑی ہوتی تھی کہ میں گھر پہلے جاؤں بہن بھائیوں کے آنے سے پہلے، تاکہ میں نے کھانا روٹی بنا لوں، تاکہ جیسے وہ یہاں آئیں میرے بھائی بھوکے ہوں گے، ان کو کھانا شانا چاہیے ہوگا. میں سوتا ہوں تو میری بیٹی اٹھی ہوتی ہے، کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو میں سو جاتا ہوں. میں سو کر جب اٹھتا ہوں تو میری بیٹی اٹھ کے گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا یہ کب سوتی ہے کب جاگتی ہے. تو کیا سر جی اس کا رزلٹ لیتے وقت مجھے رونا نہیں ہے؟ جس بچی کو باپ نے سوتے نہیں دیکھا وہ بچی ول پاور کی وجہ سے کامیابیاں لے رہی ہے. بیٹے ول پاور وہ توانائی ہے جو گھر سے ملنی ہے. اسی لیے اسلام میں کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو نماز نہ پڑھے تو ڈنڈے سوٹے سے اس کی خاطرداری کی جائے، سختی سے پیش آیا جائے. ماں اٹھا رہی ہوتی ہے، اٹھ جاؤ مننے، یہ اٹھا نہیں رہی، وہ لوری دے رہی ہے، بیٹے سویا رہا ہے، اس کے بیک پر یہ ہے، پتر سویا رہا ہے، پرواہ نہیں ہے. ایسے ماں باپ اگلے جہان جواب دہ ہیں. حدیث ہے کل رائن مسئولا، حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، کل رائن مسئولا، ہر شخص دوسرے کا ذمہ دار ہے. باپ پورے گھر کی ذمہ داری ہے، وہ جواب دہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے، وہ کیوں بے خبر تھا. ماں سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، خامد کے بارے میں، تو کیسے بے خبر تھی، تیرے گھر میں یہ کچھ ہوتا رہا، تیری آنکھیں کیوں بند تھیں. بڑی بہن سے پوچھا جائے گا تیری چھوٹی بہنیں بھائی یہ کام کرتے رہے، تو کہاں تھی. کل رائن مسئولہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے متحد لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نے جواب دینا ہے. اگر بڑا بھائی خود ہی نہیں اٹھے گا تو وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی کیسے وہ سوالوں کے جواب دے گا قیامت والے دن؟ بہت مشکل ہے. تو ترک دنیا اس لیے اسلام میں نہیں ہے، یا اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا کیونکہ اس میں ول پاور کی کمی ہے. ترک دنیا کرتا ہی وہ ہے جو دنیا کا سامنا نہیں کر سکتا. ول پاور والا شخص دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. ول پاور آپ نے پیدا کرنی ہے بیٹے اپنے ایمان سے. کس سے؟ آپ کا ایمان. دیکھو نا، کیا ہے ایمان؟ خدا پر یقین رکھنا، اپنی چاہتے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں. ہم سجدہ کرتے ہیں اس رب کے آگے جس کو رب کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم اپنی ول پاور کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو اگر میں کہہ دوں خدا ہے ہی نہیں ہے تو آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ میں کہوں گا کدھر ہے خدا، دیکھا ہے خدا کیسا ہے، دکھاؤ. آپ نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے خدا کو محسوس نہیں کیا، آپ کی خدا سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی آپ کا پختہ ایمان ہے. بھائی یہ ول پاور ہے. میں کچھ بھی کر لوں میں آپ کو یہاں سے ہلا نہیں سکتا. بیٹے ول پاور. خدا کی ذات پر آپ کو اتنا یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. میں جو مرضی کروں، میری جگہ پر جو بندہ مرضی آ جائے آپ کو آپ کے عقیدے سے ہلا. عقیدہ بیٹے ول پاور ہے آپ کا، وہ آپ کی طاقت ہے، وہ آپ کسی صورت نہیں ہل سکتے.
میں کہہ دوں قرآن ایک عام کتاب ہے، آپ مانیں گے میری بات؟ حتیٰ کہ آپ کو قرآن کے بارے میں الف با بھی نہیں پتا بھائی، آپ کو آپ کی ماما یا مولوی صاحب نے کہہ دیا جی یہ ایک اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو اوپر رکھنا ہوتا ہے اور وضو کر کے چھونا ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پتا، اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ حق ہے نا؟ لیکن آپ کا عقیدہ، آپ کا اس پر ایمان اتنا پختہ ہے کہ میں شاید تصور بھی نہ کروں۔ یہ آپ کی کیا ہے بیٹے؟ ول پاور ہے، اس چیز نے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو بیٹے ہر وہ کام جس کو کرنے سے پہلے آپ کی ول پاور مضبوط ہوگی، آپ وہ ٹکا کے کام کریں گے۔ جب شکاری شکار کرتا ہے نا، شکاری جب شکار کرتا ہے تو پہلے اسے یقین ہوتا ہے کہ میں یہ شکار کر لوں گا، وہ اس ول پاور کے ساتھ وہ جب شکار کرتا ہے 100% اس کا شکار کامیاب ہوتا ہے۔ آپ جب پیپر دیتے ہو، آپ جب ٹیسٹ دیتے ہو، جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہو، آپ کا ٹیسٹ اس لیے فیل ہوتا ہے کہ آپ 20% آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پیپر آتا ہے، تاکہ آپ نے 100% پیپر پڑھا ہوتا ہے۔ پڑھنے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں ول پاور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا ٹیسٹ اس لیے ویک ہو گیا، آپ کی تباہی اس لیے ہوئی کہ آپ نے پڑھا 100% ہے اور ول پاور آپ نے 20% پیدا کی۔ ول پاور کتنی پیدا کی؟ آپ جب کسی سبجیکٹ کو ہاتھ میں لیتے ہو اور پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے اس میں میرے 100% نمبر آئیں گے۔ آپ آج ایک اور بات سن لیں، بڑی زبردست بات میرے ذہن میں ابھی آئی۔ آپ بیٹے 100% پڑھیں اور آپ کو ول پاور ملے 20%، آپ کو 20 ہی نمبر ملیں گے 100 میں سے۔ اور اگر آپ نے 20% پڑھا لیکن آپ کو یقین 100% ہے، آپ کو 100% نمبر ملیں گے۔ ول پاور انسان کو اتنی توانائی، اتنی طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ نوجوانوں کے ساتھ آپ سائیکل چلائی، آپ نے سائیکل چلائی، شروع میں سائیکل سے گرے، شروع میں پہلے دن سائیکل چلائی، سائیکل سے گرے، اس لیے گرے کہ ول پاور کی کمی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے چلائی موٹر سائیکل، وہ سائیکل چلائی، سائیکل پر بیٹھے آپ، ٹھیک ہے؟ اور بندے نے کہا سامنے دیکھنا، سامنے دیکھنا ورنہ گر جاؤ گے، یار گر جاؤ گے، سامنے دیکھنا، اور آپ گر جاتے ہو۔ سکھانے والے نے اگر کہتا نا کہ آپ نے یہ جو اس کے پہیے ہیں، پیڈل ہیں، اس کی طرف نہیں دیکھنا، سامنے دیکھنا ہے، آپ کبھی نہیں گرو گے، وہ بندہ کبھی نہیں گرے گا، کیونکہ ہم نے اس کے اندر ول پاور ڈالی ہے کہ تم کبھی نہیں گرو گے، دیکھنا سامنے ہے، وہ بندہ گرے گا۔ یہ اور آپ کے اندر آج ذرا جائیں، پہلا دن سائیکل کا پہلا دن جائیں، آپ کو راستے میں لگا پتھر اور آپ کے مائنڈ میں پتھر آیا اور آپ نے کہا اس پتھر پر میں نے سائیکل چڑھنے نہیں دینی، تو چڑھتی کدھر ہے؟ پتھر پر ہی، کیونکہ پتھر آپ کی ول پاور بن جاتا ہے، سائیکل ول پاور پر چڑھ جاتی ہے۔ آج آپ کے اندر ول پاور ہے، آپ کو پتا ہے میں سائیکل جس طرح مرضی چلاؤں، ہاتھ چھوڑوں، ہاتھ باندھوں، ٹھیک ہے، اور کتاب لوں، کسی سے کوئی چیز چھینوں، میں گروں گا نہیں، یہ آپ کو ول پاور ہے، اور آپ واقعی ایسا سائیکل پر بیٹھ کر کرتے ہو، سائیکل سے نہیں گرتے۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ میں آج انٹرویو دے رہا تھا، چائنا کی ہے غالباً یا جاپان کی، چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، میں رات کو اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے نا باندھی ہے، رسیاں باندھی ہیں بیٹے 5 یا 6 انچ کے اوپر، 6 انچ تھا، ٹھیک ہے، 6 انچ بیٹے، وہ بچی تھی 6 یا 7 سال کی تھی، اس نے رسی باندھی، دھاگا ٹائپ،
ٹھیک ہے، آج وہ دیکھ لیجئے گا، امید ہے خبروں میں بتایا ہوگا بیٹے، اس نے تقریباً میرا خیال ہے کہ درجن سے زیادہ اس کی داغیں رسیاں بندھی ہوں گی، اس اندر سے نا بڑا اندر وہ تھا، گراؤنڈ تھا، یعنی کہ یہ کمرے سے بڑا گراؤنڈ ہے، وہ پیچھے سے وہ بچی آتی ہے، اتنی اونچائی پر ہے رسیاں داغیں، ٹھیک ہے، اس نے پہیے لگائے ہوتے ہیں اپنے جوتے کو وہ یوں پھیلا دیتی ہے اور اپنے آپ کو وہ سامنے لٹا دیتی ہے، بیٹا جی وہ 6 انچ اونچائی کے داغوں سے وہ نیچے گزرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ ورلڈ ریکارڈ اس نے بنایا، 6 یا 7 سال کی بچی نے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ 1 فٹ سے نیچے میرے ملک کے ایک نوجوان نے کیا ہوا تھا، میں نے کہا اگر وہ فٹ کا کر سکتا ہے تو 6 انچ کا بھی ہو جائے گا، میں کروں گی۔ اس نے کہا 6 ماہ کی محنت لگائی، میں نے کر لیا، اور آج مجھے 100% یقین تھا کہ میں آسانی کے ساتھ کر لوں گی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی کیا تھی؟ ویل پاور تھی، وہ کام کر گئی۔ بیٹے تصور کریں، پہلے 6 اس بچی کا لیٹنا دیکھیں نا، یہ یوں اس کے پاؤں تھے، پاؤں کے ساتھ وہ ویل چلا رہی تھی، نہ داغے سے ٹچ ہو رہی تھی، نہ زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، یہ اس کا فن تھا، ویل پاور اس کی تھی، وہ نکل گئی۔ ہم سے میتھ کا چھوٹا سا کوسچن نہیں ہوتا، پیچھے کیا ہے؟ ویل پاور ہی، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، کوشش کرنے سے پہلے آپ ہار مان جاتے ہو، ٹیسٹ آنے سے پہلے ہار مان جاتے ہو۔ 1 جون کو ٹیسٹ ہے، 6 تاریخ کو چھٹیاں ہیں، پہلے ہی دھیان 1 کے بجائے 2 کو ہے، چھٹیاں جی تو ٹیسٹ بعد میں نہ ہو جائیں، وائی؟ مطلب ہمارے اندر ویل پاور ہے ہی نہیں، 3-4 پیپر پہلے ہوں گے، 3-4 بعد ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ کل گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی، پاگل کے بچے گورنمنٹ والے جو اتنے بھی ہیں وہ کر رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ردا جیسی بچی بھی ہوتی ہے ادھر اسکول کے اندر، جس کو سونے کا نہیں پتا، سو بھی رہی ہے منہ کھول کے، بیٹے منہ بند کر کے سوتے ہیں۔ کل میٹنگ ہوئی گورنمنٹ کی، گورنمنٹ آپ کو گرمی کی چھٹیوں کا ٹاسک دینا چاہتی ہے، پاگل کے بچے ہیں وہ، ان کو کیا پتا کہ بچوں میں ویل پاور ہی نہیں ہے، وہ ٹاسک دے دیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ تھیسس لکھو، پریکٹیکل کرو، اپنے بچوں کو آپ ٹاسک دو کہ آپ چھٹیوں کے بعد کوئی نہ کوئی چیز نئی کریٹ کر کے لاؤ، یہ ٹاسک گورنمنٹ پاگل ہے نا؟ ہمارے بچوں کے اندر ویل پاور ہی نہیں ہے، ہم کیسے ان کو ٹاسک دیں گے؟ میں احمد کو کیا دوں گا کہ چھٹیاں 3 مہینے کی چھٹیاں کر، بچے یہ بنا کے لا، کیا بنا کر لائے گا؟ یہ نئے سٹائل بنائے گا اسکول کی انتظامیہ کو پاگل بنانے کے۔ بیٹے گورنمنٹ ٹاسک دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے، گورنمنٹ آپ کو ٹاسک دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی کریں، بچوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کھانا، سونا اور انجوائے کرنا، اس میں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، پڑھائی سے دور ہو رہے ہیں، اس بار کچھ الگ سے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا اسکول کے لوگوں نے یہ جو مجھے نہیں پتا، آج تک تو میں نے کسی اسکول کے اندر نہیں دیکھا کہ تربیتی نشستیں ہوئی ہوں، کبھی سنا ہو آپ نے؟ ضرورت ہی نہیں بچوں کو، پیسے لینا بگانا، موج کرو، بات میں آ گئی کہ نہیں؟ ہم لوگوں نے، میں نے سوچا کہ آپ کو نا تھوڑی سی گائیڈ لائن دی جائے، زندگی کے بارے میں تھوڑا شعور دیا جائے آپ کو، آپ کے لیے نئی چیز ہے، آپ کہیں گے یار کہ پلے گروپ سے لے کر 8ویں تک 9 تک تو تربیتی لیکچر تھے ہی نہیں، یہ کدھر آگے تربیتی لیکچر؟ نیند آپ پر ہے، غلبہ آپ پر ہے، کیوں کہ ویل پاور کی کمی ہے، آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یار ادھر آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، 7:20 پر آنا ہے، بیٹھنا ہے، بس ادھر گردن ادھر ہونی چاہیے، باقی جو مرضی ہو، دماغ کام کرے نہ کرے، آنکھیں کام کرے نہ کرے، کان کام کرے نہ کرے، اس مین کے ویل پاور کی کمی ہے۔ بیٹے جب تک آپ کے اندر ویل پاور نہیں آئے گی، جب تک آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے،
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहां तक कि पुत्र आप पर तर्जुमातुल कुरान भी हैवी हो जाएगा। हल्की से हल्की किताब इस्लामियात आप पर हैवी हो जाएगी। और आपके पास अगर विल पावर है, अगर आपके पास विल पावर है तो बेटे क्या चीज आएगी बताओ जरा। विल पावर है तो बेटा जी केमिस्ट्री भी आपके कदम चूमेगी, फिजिक्स भी आपके कदम चूमेगी, और मैथ तो बेटे मैथ के पास से गुजरेंगे और आप एक्सरसाइज कर लिया करेंगे। वो बंदा बेहतरीन है जो, याद रखो एक दिन ऐसा भी आएगा अगर आपके अंदर विल पावर हो, मजबूती हो, तो बेटे आप चैप्टर को देखेंगे, आपको बताएंगे सर जी ये चैप्टर ना करवाएंगे, हम कर लेंगे, अगला चैप्टर करवाओ। अगर आपके पास विल पावर हो, क्योंकि आप विल पावर वाला बंदा जो होता है वो डरता नहीं है, वो लड़ता है। और जिसके अंदर कुव्वत इरादी नहीं होती, विल पावर नहीं होती, वो छोटी छोटी बात से भी डरता है, वो मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ पल्ले पड़ी ये बेटे ईमान, खुदा पर ईमान, रसूल पर ईमान, किताबों पर ईमान, ये वो कुव्वत विल पावर है। मैं चाहता हूं ये जिस तरह आपका ईमान मजबूत है, इसी तरह बेटे आपकी पूरी जिंदगी मजबूती पर कायम हो। एजुकेशन वही शख्स ले सकता है जिसके अंदर विल पावर मौजूद है। हारने वाला, याद रखो विल पावर की कमी से तो सप्लियां आती हैं। ये खेल कूद विल पावर नहीं है। किसने कहा आपको खेल कूद से विल पावर आएगी? ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। खेल कूद नहीं, नमाज, रोजा, बेटे सुबह तहज्जुद के लिए उठना, ये हर चीज आपको विल पावर देगी। ये कह देना कि नहीं यार वर्जिश करने से आपको विल पावर मिलेगी, नहीं। अगर आप अपने आप को विल पावर लेते हो तो तहज्जुद की नमाज भी इतनी बड़ी विल पावर देती है कि पूरा दिन आप तवानाई से गुजारते हैं। समझ आ गई कि नहीं? हमारी लाइफ में क्या चीज की कमी थी? विल पावर की। विल पावर की कमी से बेटे आपके सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तवानाई से, जिस कुव्वत से किताब उठाई होती है, उसी कुव्वत के साथ किताब रखते नहीं हो। आप पढ़ना शुरू करते हैं, किताब उठाते हैं, आप कहते हैं कुर्सी पर नहीं पढ़ना, बेड पर पढ़ना है। बेड पर जाते आप कहते हैं नहीं जी टेक लगा कर पढ़ना है। वहां से उठे, टेक लगा लिया, टेक वो चुभ रही है, आपने कहा नहीं यार तकिया रख लेता हूं या रख लेती हूं। तकिए के बाद आपने कहा नहीं यार इस तरह गर्दन थक जाती, थोड़ा सा नीचे होकर और करूं, थोड़ा सा नीचे और कर पढ़ रहे हैं। 2-3 बार नीचे होते हैं तो बंदा ही गया। उसके बाद 2 घंटे बाद आंख खुलती है, पता चलता है कि केमिस्ट्री का जो टेस्ट याद करना था वो टाइम ही गुजर गया। विल पावर की फिर आप इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि उसके बाद उस किताब को हाथ ही नहीं लगाते और आकर इधर फखर से बता मुझे तो नहीं याद, मुझे तो पता ही नहीं यार, मैं सबक पढ़ रहा था सो गया। मतलब फखर, आप अपनी ये जो कुव्वत इरादी का फेल होना, अपनी कमजोरी, अपनी बदतमीजी को सरेआम इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा फन है, कोई मस्खरा लगा हुआ है लतीफे सुनाने के लिए। आप अपनी नाकामी को इतना मशहूर कर रहे हैं, 2-4 बंदे और नाकाम हो रहे हैं। बात में आ गई कि नहीं? बच्चे आपने अपनी विल पावर को इतना मजबूत करना है ताकि आपकी वजह से आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी मजबूत हो जाएं, और कुव्वत इरादी का इस्तेमाल करके पढ़ाई भी करनी है, ईमान भी रखना है, पढ़ाई भी करनी है। माशरती लाइफ कुव्वत इरादी के बगैर नहीं होती। आप जब पढ़ के निकलेंगे, डिग्री लहराएंगे और आपको पता होगा कि मैं इस डिग्री की बेस पर मैं जॉब हासिल कर लूंगा। ये जो खुदकुशी करते हैं विल पावर की कमी की वजह से करते हैं। उन्होंने डिग्री तो हासिल कर ली, विल पावर हासिल नहीं की, खुदकुशी कर ली। डिग्री तो हासिल की लेकिन माशरे के साथ लड़ने की विल पावर ही नहीं उनके अंदर।
اونچ نیچ آنا ہے, فیملی کے پرابلمز آنے ہیں. بیٹے سارے پرابلمز کو لڑنے کا واحد ہتھیار آپ کے پاس ول پاور کا ہونا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آج کا جو ہمارا تھا وہ ول پاور آپ نے اپنی مضبوط کرنی ہے. آپ ول پاور کو مضبوط کرنے میں آپ کو اچھے نمبروں کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ اپنے ول پاور کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں, میں اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی ول پاور کو کبھی لوز نہیں ہونے دیں گے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دنیا کا وہ کامیاب شہری بنیں گے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے. آپ کامیاب بعد میں ہوتے ہیں, پہلے کامیاب آپ کی ول پاور کو ہونا ہے. ٹھیک ہے, قوت ارادی, کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوگا تو کام ہوگا نا. بیٹے ارادہ ہی نہیں ہوگا تو نماز تب پڑھی جائے گی جب آپ ارادہ کریں گے. ارادے کی مثال آپ کا وضو ہے. وضو کرنا دوسرے بندے بھی سمجھ جائیں گے, بہن بھائی گھر والے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سمجھ جائیں گے کہ بچہ وضو کر لیا, اب اس کا ارادہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا. وضو کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قتل کرنے جائے گا, یہ چوری کرنے جائے گا, یہ لڑنے جائے گا, یہ کوئی کہے گا؟ ارادہ جس چیز کا ہوتا ہے دوسرے کو بھی پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ارادہ وضو ہے, انشاءاللہ یہ اب نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اللہ کا ذکر کرے گا. ارادہ جب بن جائے, وضو جب ہو جائے, وضو کے بعد نماز ہی بندہ پڑھتا ہے. ایسا ہے کہ کسی نے وضو بھی کر لیا اور نماز پڑھنا بھول گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. تو بیٹے کیا پتہ چلا؟ ارادے کی پختگی بیٹے آپ کو امتحان میں اور دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی کامرانی آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.